الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضل وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین۔ جیسا کہ میں تقابل میں عرض کر چکا ہوں، اس کے اندر اب قسمیں جو ہیں وہ کم ہو گئیں اور مقسم علیہ جو ہے اب اس کی شرح و بسط ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے زیادہ مشابہ سورہ انفطار سے، وہاں اذا والی آیات 4 رہ گئیں، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب اس کے بعد آگے بھی ساری اسی کی شرح ہے۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 آیات میں قسمیں، اس کے بعد مقسم علیہ 1 آیت میں آ گیا ہے، لیکن پھر اسی کی شرح ہے جو تفصیل ہو رہی ہے آخر تک۔ تو سورہ تکویر سے مشابہ ہے سورۃ الشمس، اور سورۃ الانفطار سے مشابہ ہے اپنے اسلوب میں یہ سورۃ اللیل۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، طاری ہو جائے، ڈھانپ لے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ یہ باب تفاعل ہے، وہاں باب تفعیل تھا، والنہار اذا جلاھا، یہاں تفاعل ہے، خود روشن ہو جانا۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے، یا شاہد ہے، گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور جو بنایا، اب یہاں پر بھی وہ دونوں رائے ذہن میں رکھ لیجئے، ماں میں عرض کر چکا ہوں ماں مصدریہ یا ماں بمانی من، ومن خلق الذکر والانثى، ایک مفہوم یہ جس نے بنایا مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، اور جو بنایا نر اور مادہ، یعنی یہ جو اس میں اس کی خلقت کے اندر جو حکمتیں مضمر ہیں، جو کسی کی خلاقی کا مظہر ہے، وہ ہے کہ اس نے نر اور مادہ کی تقسیم کی، اور اس نر اور مادہ کی تقسیم سے ہی پھر وہ ایک توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے چلا، بقائے نسل، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، وہ در حقیقت اسی نر اور مادہ کا جو فرق اور تفاوت ہے اس سے۔ اب ان قسموں کے بعد مقسم علیہ کیا ہے؟ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری سعی، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری محنت یہ بھی مختلف ہے، یعنی جو رخ تم نے اختیار کیے وہ بھی مختلف ہے۔ شتا شتیت کی جمع ہے، شتیت کہتے ہیں مختلف، متفرق، علیحدہ علیحدہ۔ تو جہاں وہ بات تھی کہ تمہارے اندر خیر اور شر کے داعیات ہیں، پھر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
بالکل وہی بات یہاں آئی کہ ان سعیکم لشتی، لیکن میں عرض کر چکا ہوں لفظ سعی یہاں پر بہت اہم ہے کہ اس کے اندر در حقیقت خود انسان کی اپنی سعی یہ معین کر رہا ہے کہ یہاں پر اصل میں فاعل جو ہے انسان خود ہے، یہ اس کا اپنا فری چوائس ہے، اپنا اختیار ہے جس کو بروئے کار لا کر وہ اپنی سعی کا رخ معین کرتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، یقیناً تمہاری سعی و جہد، تمہاری محنت جو ہے وہ بھی مختلف قسم کی ہے۔ اس کے لیے جیسے کہ سورۃ النجم میں کہا گیا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کی جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، سعی کی ہے، جد و جہد کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، تگ و دو کی ہے۔ دنیا میں بھی بغیر تگ و دو کے کچھ نہیں ملتا، اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تگ و دو کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ ایک دنیا کے لیے محنت ہے اور ایک آخرت کے لیے محنت ہے، کرنی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، البتہ اس پر اسے مطمئن رہنا چاہیے، ریسٹ ایشورڈ کہ تمہاری سعی جو ہے ضائع ہو نہیں ہوگی، وہ تمہیں دکھا دی جائے گی۔ جیسے آگے چل کر آئے گا کہ جس کسی نے بھی کمائی کی ہوگی مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اور جس نے مثقال ذرۃ شرا اس کی کمائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اسی سعی کے لیے بڑی پیاری آیات ہے سورۃ النحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی شخص بھی عمل کرتا ہے اچھے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت، مذکر ہو یا مؤنث، لیکن ہو مومن، تو ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی ایک حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یہاں پر بھی اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اسی طرح فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ سورہ مریم میں۔ تو یہ انسان کی اپنی سعی ہے، اپنی محنت ہے، اور یہ تو قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ سینکڑوں مرتبہ تو کم سے کم ہوگا، ایمان کے فوراً بعد عمل صالح، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو یہ ہے ان سعیکم لشتی۔ اب اس کے بعد کا جو مضمون ہے یہ بھی میرے نزدیک قرآن حکیم میں حکمت کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ تین صفات آئی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، ایک صفت، اس کے بعد دوسرا قدم، تیسرا قدم، جس نے یہ تینوں گھاٹیاں عبور کر لی وہ اتقا ہوگا، سب سے متقی انسان۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ مقام اور مرتبہ صدیقیت ہے، نبوت سے متصل مرتبہ صدیقیت۔ تین اوصاف ایسے ہیں کہ ان میں انسان اگر پورا اتر جائے، تین مراحل ہیں ان سے گزر جائے تو وہ مقام صدیقیت پر فائز ہو جائے۔ اس کے برعکس منفی ہے، جیسے ایک طرف +1 +2 +3 یہ مقام صدیقیت تک چلا گیا، -1 -2 -3 یہ مقام اشقا، سب سے زیادہ شقی۔ آگے آ رہا ہے اس صورت میں اتقا اور اشقا دو مقابل میں آ رہے ہیں، افعل التفصیل کے صیغے۔ یہ شقاوت، بدبختی، نامرادی، ناکامی کی انتہا ہے، جو ان تینوں سے محروم رہا، کوئی ایک قدم بھی نہ اٹھا سکا۔ تو پہلا مرتبہ جو ہے، اور وہی ہے اصل میں اس صورت کا مضمون، یہ جان لیجئے اصل مضمون وہ ہے، مقام صدیقیت کی وضاحت در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون۔ لیکن چونکہ اصول میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، اشیاء ظاہر ہوتی ہیں، زیادہ اجاگر ہوتی ہیں، اپنے جو اینٹونمز ہیں، جو متضاد شے ہے اس کے تقابل میں وہ حقیقت اور اجاگر ہوتی ہے۔ دن کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے رات کے پس منظر میں، رات اگر نہ ہوتی تو دن کی حقیقت کو ہم نہ سمجھ پاتے، اور رات کی حقیقت زیادہ اجاگر ہوتی ہے دن کے پس منظر میں۔ اگر دن نہ ہوتا تو رات کی حقیقت کو ہم کیا سمجھتے؟ تو تعرف الاشیاء بازدادہا، یہاں اس وجہ سے وہ برعکس مضمون بھی آ گیا ہے، اشقائیت والا مضمون، ورنہ اصل میں جو مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے وہ در حقیقت مقام صدیقیت۔ چنانچہ میں دو اقوال آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت قفال رحمہ اللہ کا قول ہے، امام راضی نے نقل کیا ہے، نزلت هذه السورۃ، نازل ہوئی ہے یہ سورت مبارکہ فی ابی بکر و انفاقہ علی المسلمین، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق جو صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں، اور انہوں نے جو انفاق کیا مسلمانوں پر، بڑی خطیر رقمیں خرچ کی، اور وہ ضعفاء بیچارے جو غلام اور کنیزیں تھیں جو ایمان لے آئے تھے
اور جن پر پہاڑ توڑے جا رہے تھے ظلم و ستم کے، انہیں خرید کر اور منہ مانگے دام دے کر انہیں خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ تو نزلت هذه السورۃ فی ابی بکر وانفاقہ علی المسلمین، یہ تو ہے حضرت قفال کا قول۔ خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب قول جو ہے، وہ سورۃ الضحیٰ جو اب اگلی سورت آئے گی، اگلا جوڑا جو ہے، اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے بڑی پیاری۔ سورۃ واللیل سورۃ ابی بکر وسورۃ والضحیٰ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سورۃ اللیل جو ہے یہ سورہ ابی بکر ہے، حضرت ابو بکر کی شان میں ہے، اور سورۃ الضحیٰ جو آئے گی والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور سورۃ الانشراح، دونوں مل کر ایک حقیقت کو مکمل کرتی ہیں، وہ ہے حضور کی شان میں، وہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو مضمون شروع ہوا قد افلح من تزکا سورۃ الاعلیٰ، اس کی ذرا سی شرح آئی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس کا جو نقطۂ عروج ہے، بلند ترین منزل جس تک کہ انسان پہنچ سکتا ہے، وہ مقام صدیقیت ہے۔ یہ ہے انسان کی اپنی سعی سے حاصل ہونے والا مقام۔ اس سے اوپر کا مقام مقام نبوت ہے۔ یہ تو پہلے بھی وہابی تھا اور اب تو اس کا سلسلہ بندی ہو گیا۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے بعد پہلے بھی وہ انسان کی سعی و جہد اور اپنی کوئی محنت اور مشقت جو ہے اس سے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ خالص وہابی شے ہے، وہ اکتسابی شے نہیں تھی نبوت، اور اب تو دروازہ بندی ہو گیا۔ تو شارٹ آف نبوت جو بلند ترین مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے۔ تو سورۃ الشمس کے بعد سورۃ اللیل میں یہ مضمون اس کلائمیکس تک پہنچ گیا کہ جو بلند ترین مقام ہے، انسان جو اپنی سعی سے، ان سعیکم، اپنی سعی سے جہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، وہ ہے مقام صدیقیت، اور وہ مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اب اس سے بلند جو ہے وہ وہبی معاملہ ہے، وہ نبوت و رسالت ہے، وہ مضمون ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کا۔ اس طریقے سے تدریجاً اس 4 سورہ نور و ظلمت کے اندر یہ مضمون جو ہے تدریجاً ارتقا پا کر اصل میں تکمیل کو پہنچے گا۔ اصل نقطہ عروج تو ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح، لیکن انسانی سعی اور محنت کے دائرے کے اندر اس کا نقطہ عروج جو ہے وہ اسی سورۃ اللیل میں آ چکا ہے۔ اب نوٹ کیجئے وہ 3 اوصاف کیا ہیں جو انسان اپنے اندر جمع کر لے تو مرتبہ صدیقیت تک فائز ہو جائے گا۔ یہ دروازے بند نہیں ہیں، ابھی صرف دروازہ ایک ہی بند ہے، مقام نبوت کا۔ صدیقیت، شہادت، یہ مراتب کھلے ہوئے ہیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو یہ 4 مدارج ہیں۔ صالحین یہ بیس لائن ہے، صالحین اہل ایمان، اس کے اوپر مرتبہ شہادت، اس سے بلندتر مقام صدیقیت، اس سے اوپر پھر مرتبہ نبوت و رسالت۔ وہ ہے گویا کہ آؤٹ آف ریچ انسان کی، وہ اپنی محنت کے دائرے سے باہر، اپنی محنت کے اندر ان سعیکم کا دائرہ جو ہے وہ جا کر ختم ہو جائے گا مرتبہ صدیقیت پر۔ لیکن اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا اب بھی یہ مراتب بند نہیں ہیں۔ وہ 3 اوصاف جو مقام صدیقیت تک پہنچانے والے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، تو وہ شخص جو دے، عطا، اپنا مال خرچ کرے، صدقہ، خیرات، غرباء پر، مساکین پر۔ اب نوٹ کر لیجئے سورۃ البلد، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ اسی طریقے سے یاد کر لیجئے سورہ حدید۔ گھبراؤ نہیں مسلمانوں، اگر تم اپنے دلوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ ویرانی ہے، گھبراؤ نہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ اور اس کے لیے کیا کام کرنا پڑے گا؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ مقام صدیقیت اور مقام شہادت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ بریک کھول دو، گاڑی کو بریک لگا ہوا ہے، تم کتنا ہی ایکسیلیٹر دباؤ گاڑی نہیں چلے گی، بریک کھولنا ہوگا۔ وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت، حب دنیا، اور حب دنیا کا سب سے بڑا مظہر حب مال۔ مال لگاؤ، خرچ کرو، دے دو، اس نجاست کو دھو ڈالو، پاک کر لو اپنے دل کو حب مال سے۔ اب لگاؤ ایکسیلریٹر دباؤ، اب تمہاری اپنی اپنی افتاد تباہ کے اعتبار سے مرتبہ صدیقیت بھی ہے، مقام شہادت بھی ہے، پہنچو، ہمت کرو۔
یہ ہے در حقیقت وہ مضمون جو اب آ رہا ہے آخری مرتبہ یہاں. یہ پہلا وصف ہے اعطاء، مال کی محبت نہ ہو، بریک نہ لگا ہوا ہو. وہ آیات بھی ذہن میں رکھیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ سورہ بلد میں یہ سب بیان کر چکا ہوں. لیکن ایک چیز بیان ہونے سے رہ گئی تھی، عبادات اسلامی میں سے زکوٰۃ کا لفظ بھی لیا گیا ہے اسی عبادت کے لیے جو مالی عبادت ہے. تزکیہ کی جو گفتگو ہم کل کر چکے ہیں، تزکیہ کیا ہے؟ نفس کے ارتقاء اور انسان کی ترقی جو ہے روحانی، اس کے راستے میں جو موانع ہیں انہیں دور کرنا تاکہ وہ نشو و نما پائے، پاک کر دینا، موانع کو ہٹا دینا. جیسے کہ وہ مالی جو ہے وہ کھرپا لے کر جھاڑ جھکاڑ جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، اسی طریقے سے وہ موانع جو ہے انسان کی روحانی ترقی میں ان کو دور کرنا اور پھر اس کو ارتقاء دینا، اس کو نشو و نما دینا، یہ ہے تزکیہ. اور زکوٰۃ وہ عبادت ہے کہ جس کا تعلق ہی انفاق مال سے ہے. اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، رضا جوئی کے لیے مال خرچ کرنا. تو پہلا وصف ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، دوسرا وَاتَّقَىٰ، یہ تقوی آ چکا ہے. أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی اس کا اصل مفہوم ذہن میں رکھیے، جس کے اندر وہ مورل لا موجود ہے، مؤثر ہے، جو نیکی بدی میں امتیاز کرتا ہے، جو نیکی کی طرف چلنا چاہتا ہے بدی سے رکتا ہے، جس میں ایک احساس مسئولیت ہے، جو پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، کوئی غلط کام نہ کروں، کسی کا دل نہ توڑ دوں، کسی کے احساسات کو مجروح نہ کر دوں، کسی کی عزت پر حملہ نہ کر دوں، کوئی حرام شے اپنے پیٹ میں نہ ڈال لوں. یہ ایک احساس ذمہ داری، ایک انر ریسٹرینٹ ہو انسان کے اندر، اندر سے کوئی شے روک رہی ہو، یہ تقویٰ ہے. یعنی خیر اور شر کی تمیز کا برقرار رہنا اور داعیہ خیر کا کچھ غالب ہونا، بدی سے روکنا، نفس لوامہ کی کیفیت جو ہے وہ موجود ہو، ایک بیدار نفس لوامہ، ایک لیونگ کانشنس انسان کا. تیسری چیز وصدق بالحسنی، تو تصدیق کی اس نے بہت عمدہ بات کی. یہ حسنہ کی تعبیر کے اندر بہت سے مختلف جو ہے قول موجود ہیں. سب سے اہم قول جس پر کہ تقریباً ہمارے تمام متقدمین کا اجماع ہے، اس سے مراد ہے الکلمۃ الحسنی، جو سب سے اچھا کلمہ ہے، الکلمۃ الطیبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی جو دعوت رسالت محمدی کا جو ایک یوں سمجھیے کہ نٹ شیل میں جو لب لباب ہے، جس نے اس کی تصدیق کی. اور اس کے اندر عموم کو بھی لیجئے، ہر خیر کی، ہر بھلی بات کی تصدیق. اس کو آپ اپنے اوپر بھی طاری کریں تو ایک ہر شخص کا تجربہ ہے کہ کبھی بحثا میں، گفتگو میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ مخالف کی بات زیادہ مضبوط ہے، اس کی دلیل زیادہ قوی ہے، میری بات کمزور ہے. اب آپ کے سامنے دو راہا ہے، یا تو صاف مان لیں ٹھیک ہے بھائی میں غلط تھا، میری بات صحیح نہیں ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں تسلیم کرتا ہوں. لیکن اس میں ذرا کسر نفسی ہوتی ہے. جھوٹی انا جو ہے وہ انسان کو روکتی ہے، نہیں اڑے رہو، ڈٹے رہو، جھگڑتے رہو، بحثا کرتے رہو. دلیل کم وزنی ہے تو کیا ہے، آواز بڑھا دو، شور کے ساتھ جو ہے غالب ہو جاؤ. یہ ہے انسان کے اندر اس کا جو نفس امارہ کہ خامخواہ اس کے سامنے شکست کیوں قبول کی جائے، اور آدمی لگا رہتا ہے بحثا میں. اسی کا نام ہے وہ عصبیت جاہلی، اسی کا نام ہے تعصب، اسی کا نام ہے ہٹ درمی. اب یہ دو راہا ہے. ایک شخص میں یہ وصف اگر ہے کہ آمادہ رہے، جو خیر کی بات آئے، جو صحیح بات آئے، جو دل کو لگ جائے فوراً قبول کر لوں گا، اس میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بنے گی کہ میری عزت کو اس سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، تالیاں پٹ جائیں گی، لو جی یہ تو ہار گئے، فلاں جیت گیا. اس خوف سے بالکل انسان آزاد ہو کر آمادہ رہے، جو اچھی بات سامنے آئے، جو عمدہ بات، جو قوی دلیل، فوراً تسلیم کرے. یہ اصل میں صدیقیت کا سب سے اونچا جو وصف ہے وہ یہ ہے. یہاں جو مار کھا جائے گا، چاہے پہلے دو قدم وہ اٹھا چکا ہو، لیکن یہاں مار کھا گیا تو گیا. البتہ جو دوسرے قدم پر مار کھا گیا وہ اس سے بھی زیادہ شقی ہے. جو پہلے ہی میں شارٹ ہے، اس کے اندر وہی نہیں ہے تو وہ اشقا ہے، وہ تو پھر گویا کہ انتہائی بدبخت انسان ہے. تو یہ مدارج قائم ہو جائیں گے کہ صدیقیت یہی تو ہے اصل صدیقیت. جیسے ہی حضور نے دعوت پیش کی فوراً تصدیق، ٹھیک ہے دل کو بات لگی. یہ سوچا ہی نہیں کہ میں تو زیادہ بڑا عہدہ رکھتا ہوں محمد کے مقابلے میں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ.
حضور کے پاس قریش کی جو ٹرائبل ہائرارکی تھی اس کا کوئی عہدہ نہیں تھا. حضرت ابوبکر کے پاس اتنا حساس منصب تھا کہ قتل کے مقدمات میں دیت کا فیصلہ وہ کرتے تھے، خون بہا کتنا ہوگا اس مقتول کا. کس قدر سینسٹیو ایشو ہے ٹرائبل زندگی کا، یہ عہدہ تھا ان کے پاس. حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں. پھر حضرت ابوبکر بہت مالدار تھے، مال ان کا ذاتی تھا، وہ کسی بیوی کا تو نہیں تھا. اب جو بھی معیارات وہاں کے ہیں میں اس کے اعتبار سے تقابل کر رہا ہوں، ورنہ کہاں حضور کی شان اور کہاں ابوبکر. بہرحال زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، کہاں نبوت اور کہاں ان کی تصدیق کرنے والے. لیکن یہ کہ عام انسانی معیارات کے اعتبار سے سوچئے تو حضور کے پاس تو اپنا کوئی پیسہ تھا ہی نہیں، سرمایہ تھا نہیں. وہ لوگ یہی جانتے تھے یہ ساری دولت تو بیوی کی ہے، خدیجہ کی ہے، ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں. اس اعتبار سے دنیاوی پہلوؤں سے حضرت ابوبکر بلند تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بظاہر. لیکن کوئی چیز آڑے نہیں آئی. حضور کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہوگی کہ میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، سوائے ابوبکر کے کہ ایک لحظے کا توقف نہیں کیا. یہ بات راستے میں رکاوٹ بنی نہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، صحیح بات ہے، فوراً تصدیق کرو. یہ ہے تصدیق بالحسنی. فاما من اعطى. اب ان چیزوں کو سمجھیے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور اگر ہم خود اپنے اندر محسوس کریں کہ کج بحثی اور بحثم بحثا اور اپنی بات کی پچ اور اپنی بات پر اڑ جانے کا کوئی مادہ ہے، اس کو نکالیے. یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ گویا کہ مقام صدیقیت کی طرف پیش قدمی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. جو صحیح بات آئے مانیے، تسلیم کیجیے، اس میں اپنی انانیت، جھوٹی نفس، عزت نفس کو آڑے نہ آنے دیجیے. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. یہ تیسیر کا وہ مضمون آ گیا جو سورۃ الاعلیٰ میں آ چکا ہے، وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اور اس کے اعتبار سے وہ پورا پس منظر ذہن میں رکھیے. انسان ارادہ کرتا ہے لیکن انسان کے ارادے سے کوئی عمل وجود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تیسیر نہ ہو جائے. بلکہ پہلے درجے میں تو لفظ اذن، ہم ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو. پتا بھی جنبش نہیں کھا سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. پھر اس سے آگے بڑھ کر توفیق، موافقت پیدا کر دینا ہمارے مزاج کے اندر کسی کام کے لیے. اس سے آگے تیسیر آسان کر دینا. انسان ایک مرحلے پہ محسوس کرتا ہے یہ تو بڑی سخت چڑھائی ہے، نہیں چڑھ سکوں گا میں، لیکن ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا معلوم ہوتا ہے اتنا مشکل تو نہیں تھا. جتنا پہاڑ مجھے یہ نظر آ رہا تھا ایسا مشکل تو نہیں تھا معاملہ. یہ تیسیر ہے. اسی طریقے سے بے حیائی کی طرف انسان پہلا قدم اٹھا دے، اس کے بعد 10 درجے اور آگے بڑھے گا، اس کے بعد 100 درجے پہنچ جائے گا. وہ میں بیان بھی کر چکا ہوں ملتانی ایک کہاوت کے اعتبار سے بھی کہ تھیندے تھیندے بندہ تھی جاتا ہے. وہ بجے رفتہ رفتہ جو ہے نہ معلوم کتنی گندگیوں میں اور کتنی پستیوں میں انسان پہنچ جاتا ہے. ایک نسل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر بیڑا غرق ہوا اور قعر مذلت کے اندر جو ہے تحت الثری میں انسان پہنچ گیا. یہ تیسیر ہے اللہ کی طرف سے. خیر کی طرف آؤ گے اللہ آسان کر دے گا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب یسرا جو ہے اس کی آخری اس کا مصداق ہے جنت. ہم اس کو آسان کر دیں گے بڑی آسانی کے لیے، یعنی سہج سہج آسان کرتے ہوئے، حق کی منزلیں طے کراتے ہوئے، سلوک کے مراحل طے کراتے ہوئے، عمل صالح کی تمام منزلوں سے گزار کر اور پھر جنت تک پہنچا دیں گے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، اللہ سے مانگیے. مانگیں گے تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی تیسیر فرمائے اور ان راستوں کو کھول دے. اب اس کے برعکس دیکھیے کس قدر اس میں ربط ہے اور کس قدر الفاظ ایک لفظ کے مقابلے میں لفظ آ رہا ہے. جس طرح موتی جو ہے اس طرح ٹکے ہوئے ہیں یہاں پر. اعطا کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ شخص کے جو بخل سے کام لیتا ہے، حریص ہے دولت کا، سینت سینت کر رکھتا ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. مال کی محبت نتیجتاً یتیم کی، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ کیفیت، یہ ہے بخل. اعطاء کے مقابلے میں اما من بخلا. الفاظ ایک دوسرے کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں، روشنی ڈال رہے ہیں.
اس کے بعد وہاں تقویٰ تھا، یہاں استغنا، واستغنا۔ استغنا کیا ہے؟ بے پرواہی، لا ابالیانہ انداز، جاتے ہوئے جو چاہے کر دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ کس کا دل توڑ رہا ہوں، کس کے جذبات مجروح کر رہا ہوں، کس کی عزت پر میں نے حملہ کر دیا ہے، کس کا مال میں نے ہڑپ کر لیا ہے، پرواہی نہیں۔ ایک بالکل ایک ایسی کیف استغنا، بے پرواہی، لا ابالیانہ انداز، فلا ابالی، کوئی پرواہ نہیں، لا ابالیانہ انداز، بے پرواہی۔ یہ تقویٰ، آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق تو میں نہیں سلب کر رہا، کسی پر زیادتی تو نہیں کر رہا، کوئی حرام لقمہ تو نہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہا۔ یہ ہے تقیٰ، فاما من اعطى واتقى، اور بے پرواہ ہو کر جو جی میں آیا کر گزرے، جہاں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہو ہاتھ ڈال دیا، جو چیز بھی حاصل کی جا سکتی ہو کر لو، بائی ہک اور بائی کروک، صحیح یا غلط، یہ استغنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تکذیب، اچھی بات، عمدہ بات، صحیح بات، دل گواہی دے دے کہ صحیح بات ہے، پھر بھی جھٹلا دینا، یہ گویا کہ it seals the fate of the person، اب اس کی قسمت ختم ہوئی، قسمت کے اوپر مہر لگ گئی۔ دونوں منزلیں چڑھ آیا تھا لیکن تصدیق بالحسنہ سے محروم رہا، اور تکذیب بالحسنہ اس کی اگر اس سے صدور ہو گیا تو گویا کہ محروم رہ گئے۔ البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جو شخص یہ روش اختیار کرے گا، یہ اوصاف جمع کر لے گا اپنے اندر، قدم بقدم اس راستے پر آگے بڑھے گا، اس کو ہم سہج سہج آسان بنا دیں گے عسرا کے لیے۔ وہ العسرا جہنم، سختی کی جگہ، وہ جہاں پر کہ اس کے لیے وہ عذاب ہی عذاب ہے اور سختی ہی سختی ہے، رفتہ رفتہ وہاں پہنچا دیں گے۔ یہ تیسیر کا فلسفہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہ جو تین اوصاف بمقابلہ تین اوصاف آئے ہیں، میں نے جو قرآن حکیم میں جو خاص بعض مضامین ایسے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی افتاد طبع کے اعتبار سے بعض چیزوں سے خصوصی مناسبت ہوتی ہے۔ میں جب میڈیکل کا طالب علم تھا تب بھی مجھے نفسیات سے خصوصی شغف تھا، اور اگر میں کوئی اسپیشلائزیشن کرتا وہ تو یہ کہ اس تحریک کی طرف عملی اتنی وابستگی اسی دور میں ہو گئی تھی کہ پروفیشن کو پھر ایز اے پروفیشن میں نے اختیار کیا ہی نہیں، ورنہ آدمی مزید پڑھتا ہے مزید۔ تو میرے دل میں ایک امنگ تھی کہ میں یہ جو سائیکالوجی کی میڈیسن ہے، میں اس کو ڈی پی ایم اس وقت ہوتا تھا، ڈپلوما ان سائیکولوجیکل میڈیسن، سائیکیٹری، میں اس راستے پر جاتا، مجھے ایک مناسبت تھی اسی وقت سے۔ اس اعتبار سے انسانوں کی مختلف قسمیں، شقاوت کے بھی درجات ہیں، سب برابر نہیں ہیں، کوئی شقی ہے اور کوئی اشقا ہے، اور رشد اور فوز و فلاح کے بھی درجات ہیں، مراتب ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ نہ اہل ایمان سب برابر تھے، نہ اہل کفر سب برابر تھے۔ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن زنست ہو، نہ ہر مرد مرد، نہ ہر عورت عورت ہے، نہ ہر مرد مرد ہے۔ اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں۔ اس طرح ہر کافر برابر نہیں، تمام کافر برابر نہیں، تمام مومن برابر نہیں۔ تو یہاں اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں نے کچھ معین کیے ہیں مراتب، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ بلند ترین مرتبہ وہ لوگ کہ جو ان تینوں سیڑھیوں پر چڑھ جائیں، اعطاء بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، وہ حس جو ہے اخلاقی وہ بھی چاق و چوبند ہے، مؤثر ہے، انر ریسٹرینٹ موجود ہے، پھر تصدیق بالحسنہ، کہیں بھی اپنا کبر جو ہے، کبر ذات اور اپنی جھوٹی انانیت آڑے نہ آئے۔ یہ تینوں جن میں آ گئے وہ صدیقین ہیں، اور صحابہ کرام میں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں حضرت ابو بکر جو صدیق اکبر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان بھی پانچویں یا چھٹے ایمان لانے والے ہیں، حضرت ابو بکر حضور کی دعوت پر فوراً ایمان لے آئے، اور حضرت ابو بکر کی دعوت پر فوراً ایمان لانے والے حضرت عثمان ہیں۔ اس اعتبار سے یہ صدیقین کے لیے دو یہ ٹاپ کی مثالیں، اور بھی بہت صدیق ہیں، اور یہ نہ سمجھیے کہ اب یہ چیزیں جو ہے یہ ختم ہو چکی ہیں، اب بھی یہ راستے کھلے ہیں، یہ مزاج ہیں، اصل میں مزاج ہمیشہ رہیں گے انسان کے۔ تینوں میں پورے صدیقین جن کی نمایاں مثالیں ابو بکر اور عثمان۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دو پہلی منزلیں تو سر کر گئے، تیسری میں آ کے ناکام ہو گئے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند،
دو چار ہاتھ جبکہ لب بام رہ گیا۔ ان میں دو نمایاں ترین انسان ہیں ابو طالب اور مطعم بن عدی۔ ابو طالب نے مانا کہ بھتیجے میں جانتا ہوں کہ تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں، لیکن میں ایمان نہیں لاؤں گا، اب میں موت کو سامنے دیکھ کر ایمان لے آؤں تو عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ یہ انانیت ہے، یہ ہے وہ کہ جو تصدیق بالحسنہ سے رک رہا ایک شخص صرف اس وجہ سے دنیا کیا کہے گی، دنیا مجھے بزدل سمجھے گی۔ قریش کی عورتوں کا تانا نہیں میں برداشت کر سکتا کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا۔ کہاں محروم ہوا ایک شخص؟ اسی لیے حضور نے فرمایا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ بھی کیا ہے کہ آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے زیر اثر اس کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا پکتی ہے چولہے کے اوپر۔ یہ تو ہلکا ترین عذاب ہے وہاں کا۔ اور اس کی دوسری مثال مطعم بن عدی، جس نے حضور کو پناہ دی طائف سے جب واپس آئے، 6 بیٹوں کو لے کر نکلا ہے ہتھیار سجا کر، اور اپنی پناہ میں اور اپنی امان میں لے کر آیا ہے حضور کو مکے کے اندر، ایمان نہیں لایا۔ کہاں ناکام رہا؟ کیسا شخص ہوگا وہ؟ اس کی شرافت نفس، اس کی شجاعت۔ آخر حضور نے بھی پورے مکے میں سے منتخب کیا ہے اس کو کہ تم اگر مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں، ورنہ وہاں تو دارالندوہ میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، اب تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں، ابو طالب کا انتقال ہو چکا۔ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو سب سے بڑھ کر دشمن ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیاوی پروٹیکشن ختم ہو چکی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور طائف گئے تھے، لیکن وہاں بھی چونکہ دنیاوی اعتبار سے ناکامی ہوئی، واپس آئے، واپس آ کے داخل کیسے ہو؟ تو حضور کی نگاہ انتخاب پڑی ہے مطعم بن عدی پر، اور حضور نے اسی کے بارے میں کہا تھا غزوہ بدر، جب وہ 70 قیدی تھے قریش کے، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم زندہ ہوتا، اگر وہ سفارش کرتا، میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا۔ تو ایک احسان عظیم ابو طالب کا بھی ہے حضور پر۔ 10 برس تک وہ آڑ بنے رہے ہیں، قریش اقدام نہیں کر سکے حضور کے خلاف ابو طالب کی وجہ سے، اور بہت احسان بڑا ہے اور ہم سب پر ہے، ابو طالب کا بھی ہے، مطعم بن عدی کا بھی ہے، کہ اس نے اپنے 6 بیٹوں کو، اس نے پہلے تو یہ کہلوا دیا تھا کہ ہاں چلے آئیے، آپ مکے میں میری امان ہے آپ کو۔ حضور نے پھر پیغام بھیجا ہے، یوں نہیں میں اگر داخل ہوا فوراً ہی کسی نے حملہ کر دیا، لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، تم آ کر لے کر جاؤ گے۔ تو وہ اپنے 6 جوان بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آیا ہے اور حضور کو لے کر گیا ہے، اور مکے میں اعلان کرتا گیا ہے محمد میری امان میں نے امان۔ اب یہ ان کی ٹرائبل لائف تھی، ایک شخص نے امان دے دی، امان ہے۔ اور یہی گویا کہ بقیہ جو 2 برس یا 2.25 برس جو گزرے ہیں مکے کے اندر، گویا کہ پہلے اگر کوئی امان تھی دنیاوی، اصل امان تو اللہ کی ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے۔ عالم اسباب میں پہلے 10 برس امان رہی ہے تو وہ ابو طالب کی، اور بعد کے یہ جو 2 برس ہے، 2.25 یا 2.5 برس جتنے بھی ہیں، ان میں اگر امان تھی تو وہ مطعم بن عدی کی تھی۔ اب چلیے، یہ ہوئے وہ کہ جو بخیل بھی نہیں تھے، نہ ابو طالب نہ مطعم بن عدی، شریف انسان، لیکن یہ کہ تصدق بالحسنہ پر آ کر ناکام ہو گئے، کذب بالحسنہ کے جرم کے مرتکب ہو گئے، محروم ہو گئے۔ اس میں ایک درجہ اور نیچے آئیے، 2 میں انسان پورا ہے، تیسرے میں تاخیر ہو گئی، تصدیق بالحسنہ فوراً نہیں ہوئی، وقت لگا، یہ ایک درجہ نیچے آ گیا۔ اور اس درجے پر فائز ہیں حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، 6 برس گزرے ہیں، صدق بالحسنہ میں 6 سال کی تاخیر، لیکن بخل بھی نہیں تھا نہ حمزہ میں نہ عمر میں، اور اسی طریقے سے شجاعت اور حمیت اور مروت، یہ چیزیں بھی موجود۔ حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ مرتبہ شہادت پر فائز ہیں، دونوں شخصیتیں۔ بلند ترین مثالیں جو ہیں وہ حضرت عمر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس کے مقابل میں نوٹ کیجئے، ابو جہل ہے جو رہ گیا، پہلی چیز اس میں تھی، بخیل نہیں تھا، پہلی بات پوری تھی، لیکن دوسرے مرحلے پر آ کر وہ ناکام ہو گیا، وہ ہے ابو جہل۔ اور اگر کہیں وہ ایمان لے آتا، جیسے میں نے کہا ابو طالب اور مطعم بن عدی ایمان لے آتے، صدیقین میں سے ہوتے، ابو جہل ایمان لے آتا تو شہداء میں سے ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے ترازو کے اندر ایسا تولا ہے برابر، ایک پلڑے میں ڈالا ہے حضرت عمر کو اور ایک میں ڈالا ہے ابو جہل کو،
اے اللہ عمرو ابن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ اب قرۂ فال بنام من دیوانہ زدن اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا حضرت عمر کو، وہ عمر ابن الخطاب سے عمر فاروق بن گئے۔ یہی قرۂ فال اگر ہوتا تو ابو جہل جو ہے وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے بہادری شجاعت یہ اس میں تھی، اسی طریقے سے بخل نہیں۔ اس نے، میں نے بارہا آپ کو سنایا، اس نے کہا یہ کہ بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے مہمان نوازیاں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے ان کے غلام ہو جائیں۔ یہ ہے تیسرا بلکہ چوتھا مرحلہ۔ اب آئیے سب سے نیچے تحت الثری میں، کل خیر سے خالی، بخیل بھی اور بزدل بھی اور تعصب بھی، ہٹ دھرمی بھی، تکبر بھی، حسد بھی، ساری برائیاں جمع۔ اس کے لیے دو نام نوٹ کر لیجئے، ابو لہب بدترین انسان، یہی وجہ پوری سورت اس شخص کے نام سے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور اس کے ساتھ بریکٹ کر لیجئے ولید بن مغیرہ، وہ شخص جس پر اللہ کا غضب سورہ نون میں بھی بھڑکا ہے، فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد نسیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ وہی ہے جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، بخیل انسان۔ وہی ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ مدثر میں ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ یہ ہے آخری کردار، بدترین کردار، ابو لہب اور ولید بن مغیرہ۔ آخری بات اس میں نوٹ کر لیجئے، اگر یہ ایمان لے آتے تو کیا ہوتا؟ بدترین منافق ہوتے، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی، ایمان تو لے آیا، بظاہر مسلمان ہے، لیکن بدترین منافق ہوتے اگر یہ ایمان لے آتے۔ یہ ہے میرا حاصل مطالعہ شخصیتوں کا، مخالفین، معاندین، محرومین، موافقین، مومنین جو آئے ان کے بھی درجات ہیں، صدیقیت کا اور مقام ہے، شہادت کا اور رتبہ ہے، عام صالحین اور ہیں۔ اسی طریقے سے مخالفین میں یا یہ کہ جو محروم رہ گئے، محرومین میں تو ابو طالب اور مطعم بن عدی بھی ہے، محرومین میں پھر ابو جہل بھی ہے، اس سے زیادہ شقی ہے، اور ان میں اشقا جو ہے وہ ابو لہب ہے، امیہ ابن خلف ہے، اسے بہت ہے، میں نے تو چند نام دیے ہیں آپ کو، ولید بن مغیرہ ہے۔ اگر وہ ایمان لے آتے، ابو طالب اور مطعم بن عدی وہ صدیقین میں ہوتے، ابو جہل ایمان لے آتا وہ شہداء میں ہوتا، اور یہ بدبخت کہیں ایمان لے آتا تو منافقین میں سے ہوتے۔ تو یہ ہے شخصیتوں کا پہچاننا اور کردار، اور جو کیریکٹرز ہیں مختلف، جیسے کہ حضور نے فرمایا الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، بڑی پیاری حدیث ہے۔ انسان معدنیات کی طرح ہیں، جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہوئے۔ لوہے کی اور ہے، صاف کر لیجئے، لوہا ہی بنے گا نا، وہ کوئی سونا یا چاندی تو نہیں بن جائے گا۔ سونے کی اور ہے، صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور ہے، صاف کریں گے چاندی بن جائے گی۔ تو الناس کالمعادن خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، ایک حدیث میں یہ دو الفاظ اور آئے ہیں، جب ان میں تفقہ پیدا ہو جائے، حقیقت کو پہچان لیں، تصدیق بالحسنی کر لیں، تو جو وہاں بہتر تھے وہی یہاں بہتر۔ ابو طالب اور مطعم بن عدی ایمان لے آتے، صدیقین میں ہوتے، ابو جہل ایمان لے آتا، شہداء میں ہو، حضرت عمر حمزہ کے ہم رتبہ ہوتا۔ اگر یہ بدبخت ایمان لے آتے تو منافقین میں سے ہوتے۔ چلیے آگے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ۔ اور ماں یہاں دونوں معنی دیتا ہے، ماء نافیہ بھی نہیں فائدہ پہنچائے گا اسے اس کا مال،
یا کیا پہنچائے گا فائدہ اسے اس کا مال، مائے نافیہ اور مائے استفہامیہ، لیکن استفہام انکاری، کیا فائدہ پہنچائے گا یعنی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بظاہر سوال ہے جب اصل میں نفی کرنی مقصود ہے، تو مائے نافیہ یا استفہامیہ ہے تو استفہام انکاری، کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا اسے اس کا مال، اصل شے وہی ہے نا بخل، وہ مال جو اس نے جمع کیا، الذی جمع مالا وعددہ، اب صرف اس ایک شے کو لے رہے ہیں، باقی چیزیں چھوڑ دی، جو جڑ کی بات ہے اس کو پکڑو، وہ جڑ تو ہے اعطاء، اور اعطاء کے مقابلے میں بخل، اور بخل کا نتیجہ ہے مال جمع کرنا، الذی جمع مالا وعددہ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، تردی جو ہے ردی کہتے ہیں کوئی شے جو ہلاک ہو جائے، تردی باب تفاعل ہے، ہلاک ہو جائے گا، اور ایک یہ کہ تردی اس معنی میں ہے کہ بلندی سے گر جانا، جیسے متردیہ سورۃ المائدہ میں جہاں حرام جانور جو ہے ان کا بیان آیا ہے، کوئی جانور بلندی سے گر کر مر جائے، والنتیحہ کوئی جانور دوسرے کو سینگ مار دے اس سے مر جائے، تو یہ بھی سب مردار کے حکم میں ہے اور وہ بھی حرام ہے، تو اس طرح متردیہ جبکہ اس کو گرایا جائے گا، جبکہ یہ گرایا جائے گا یا تو جہنم کے گڑھے میں اور یا قبر کے گڑھے میں، مال کام نہیں آئے گا، ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب وہ ہلاک ہوگا جہنم میں گر کر یا ہلاک ہو کر اور قبر میں اتارا جائے گا تو کوئی مال اسے فائدہ نہیں دے گا، وہ تو یہاں رہ جائے گا، مال تو پچھلوں کا ہے۔ ان علینا للہدی، اب یہ وہ قانون ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے، نوٹ کیجئے، اس پر حکمت قرآنی کا بہت اہم اصول ہے، اللہ اپنی ایک ذمہ داری کو بیان فرما، ہم پر ذمہ داری ہے راہ سجھا دینے کی، یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، ہر انسان پر کسی نہ کسی وقت انکشاف حق ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے، آپ پر ایک حقیقت منکشف ہو گئی ہے، اللہ جانتا ہے، اب آپ اعراض کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، بس یہاں سے اپنی شامت آپ نے خود بلا لی، اب آپ کے اندر وہ حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی استعداد بھی کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ سلب ہو جائے گی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی مرتبہ جب حقیقت کا انکشاف ہو، عافیت اس میں ہے، فوراً تصدیق کرو، صدق بالحسنى، بات مان لو، کوئی مصلحت، کوئی خوف، کوئی اپنے مفاد، کوئی چیز، کوئی اپنا تکبر، کوئی تعصب جو ہے اگر راستے میں آ گیا تو گویا کہ تم نے ہلاکت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ ہاں، راہ سجا دینا ہمارے ذمے ہے، ان علینا للہدی، یہ بھی نوٹ کیجئے، اب سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ وہ بنیادی افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے جن میں یہ ہدایت بھی شامل ہے، اللہ نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، حیوانات کو دی ہے، نباتات کو دی ہے، ان جمادات کو دی ہے، انسانوں کے اندر بھی جبلی ہدایت بھی ہے، اور حق کا انکشاف بھی اللہ تعالیٰ ہر انسان پر ایک مرحلہ ضرور آتا ہے کہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ان علینا، ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ تو ہم پورا کر دیں گے، ان علینا للہدی، ایک دفعہ تو کھول دیں گے کہ حقیقت یہ ہے، اب اس سے اعراض کرے انسان یا اسے قبول کرے، صدق بالحسنہ پر عمل کرے یا کذب بالحسنہ کا ارتکاب کرے، یہ اس کا چوائس ہے، اٹس ہز اون فری چوائس، ان علینا للہدی۔ اور یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیجئے، میں سورۃ الدہر سے ایک مضمون کو بیان کر رہا ہوں، یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دے دی ہے، نیکی کی بھی بدی کی بھی، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ جو کہا گیا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہاں بھی بہت سے لوگوں نے ترجمہ یہ کر دیا ہم نے تو دونوں راستوں کی اسے سوجھ دے دی ہے، ہدایت کا لفظ نہیں آئے گا بدی کے لیے، ہدایت اللہ خیر ہی کے لیے دیتا ہے، بھلائی ہی کے لیے دیتا ہے، السبیل کہا ہے، دو راستے نہیں کہا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے، ہم نے سیدھا راستہ اس پر کھول دیا ہے، ہم نے حقیقت کو منکشف کر دیا ہے، البتہ اب اس کا چوائس ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ اسی طرح ہدیناہ النجدین میں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی کی راہ دونوں کی ہم نے اسے ہدایت اور سوجھ دے دی ہے، یہ بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نجدین سے مراد جو سلف میں بھی رائے موجود ہے، ماں کی دو چھاتیاں جن سے کہ ایک بچہ جبلی طور پر سیکھ کر آتا ہے، گویا کہ اسے ٹرین کیا گیا ہے ماں کے پیٹ ہی میں کہ تمہاری غذا، تمہاری خوراک جو ہے وہ تمہاری ماں کی چھاتیوں میں ہے، جانا اور فوراً منہ میں لے کر اور اسے چوسنا اور تمہیں غذا مل جائے گی۔
بلکہ میں نے مثال دی تھی، بکری کا وہ بچہ نو مولود، اس کی ٹانگیں بھی ابھی کانپ رہی ہیں، اسے کھڑا نہیں ہو رہا اپنی ٹانگوں کے اوپر، لیکن لپکتا ہے ماں کی تھنوں کی طرف، کہیں سے سیکھ کر آیا، ہدیناہ النجدین۔ تو اس کے لیے لفظ ہدایت وہاں آیا ہے، بدی کے لیے ہدایت کبھی نہیں، یہ لفظ نہیں۔ یہ لفظ اتنا اونچا ہے کہ بدی کے لیے یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال ہی میرے نزدیک اس لفظ کی توہین ہے۔ ان علینا للہدی، ہدایت ہمارے ذمے ہے، حق کا منکشف کر دینا ہمارے ذمے ہے، حجت ہم قائم کر دیں گے۔ باقی یہ ہے کہ آگے اما شاکرا و اما کفورا، صدق بالحسنی یا کذب بالحسنی، یہ انسان کا اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارا ہی اختیار ہے آخرت میں بھی اور دنیا کا بھی، یعنی یہ کہ چوائس تو ہمارا ہے لیکن تم ہمارے قابو سے باہر نہیں ہو، دنیا میں بھی نہ آخرت میں۔ تم چوز کرو گے نیکی کا راستہ، لیکن ہماری توفیق اور تیسیر کے بغیر نیکی کے راستے پہ چل نہیں سکو گے۔ تم چوز کرو گے بدی کا راستہ، تم ارادہ کرو گے چوری کرنے کا، کر نہیں سکو گے جب تک کہ ہمارا اذن نہ ہو جائے۔ ہم قادر ہیں، ہماری قدرت محیط ہے اس پوری کائنات کو، یہاں پتہ تک بھی ہمارے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا۔ تو وہ آخرت ہو یا دنیا، یہ دونوں ہمارے کنٹرول سے کوئی ان میں سے باہر نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا، لنا جو ہے یہ ملکیت کے لیے بھی لام آیا ہے اور اس کا اختیار مطلق بھی ہمارے پاس ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو دیکھو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے اس آگ سے، ڈرا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، وارن کر دیا ہے جو بھڑکتی ہے۔ یہ جو لظا آیا ہے سورہ معارج میں، انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ کہیں اسے سعیر سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں اس کو حمیم سے تعبیر کیا گیا ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ کہیں جہنم کا لفظ ہے، جہیم ہے، کہیں لظا ہے۔ لظا کہتے ہیں بالکل روشن انگارے، چمکدار انگارے۔ ایک آگ وہ ہے جس کے اوپر کچھ راکھ آ گئی ہے، وہ نظر نہیں آ رہے، دمکتے ہوئے انگارے، بھڑکتی ہوئی آگ، وہ لظا ہے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے اس صورت کے مضامین کی مناسبت سے کہ یہ جہنم کا بدترین حصہ ہے، اس لیے کہ اشقا کا لفظ آ رہا ہے، نہیں جھونکا جائے گا اس میں مگر جو سب سے زیادہ شقی ہے۔ یہ میں ابھی وضاحت کروں گا کیوں اشقا کا لفظ یہاں آیا ہے۔ ان لنا للآخرۃ والأولیٰ فانذرتکم نارا تلظیٰ، میں نے خبردار کر دیا ہے، تم مجھے بلیم نہیں کر سکو گے کہ تمہیں بتایا نہیں گیا، وار نہیں کیا گیا۔ فانذرتکم نارا تلظیٰ، وہ جو بھڑک رہی ہے آگ، جس کے دمکتے ہوئے انگارے، لا یصلاھا الا الاشقی، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر وہی جو سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اب اس میں بعض لوگوں نے یہاں سے وہی جو چور دروازے نکالتے ہیں اپنے فسق و فجور کے لیے کہ جی جہنم میں تو صرف اشقا جائے گا، یہ کم شقی جہنم میں نہیں جائیں گے، آیت ہے یہاں تو اشقا جائے گا، صرف بدبخت ہی جائے گا۔ گویا کہ اگر میری وہ وضاحت بھی سامنے ہو تو ابو لہب اور ولید بن مغیرہ تو جائے گا، ابو جہل تو نہیں جائے گا، پھر چلیے ابو جہل بھی چلا گیا تو اور تو نہیں جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ جہنم کے طبقات ہیں، یہاں اشقا کے حوالے سے نارن تلظیٰ، جہنم کا وہ طبقہ جس کے اندر صرف تمازت نہیں ہے، صرف حدت نہیں ہے، صرف تپش نہیں ہے، بلکہ بھڑکتی ہوئی آگ، اور جیسے لیونگ سنڈرز جنہیں آپ کہتے ہیں، جس کے کہ انگارے وہ دہکتے ہوئے ہوں گے، اور اس کو نہیں اس میں داخل ہوگا مگر جو سب سے بڑا شقی ہے۔ یہ کیوں کہا شقی اشقا؟ اس لیے کہ دیکھیے دعوت حق ایک کسی عام انسان کے ذریعے سے ہوئی، انکشاف حق تو ہو گیا، لیکن انکشاف کی شدت میں فرق رہے گا جب نبی کے ذریعے سے دعوت پہنچی ہو، اور نبیوں کے بھی سردار محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے دعوت پہنچی ہو، جن کی شخصیت بے داغ، جن کا کردار ابو ڈاؤٹ۔ اب معلوم ہوا کہ اتمام حجت جو ہے وہ آخری درجے میں ہو گئی، اب بھی جو محروم رہا اس کے اشقا ہونے میں کوئی شک نہیں۔ محمد کی دعوت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے مربی اور مزکی اور داعی اور مبلغ، آپ کی سیرت و کردار کا حامل انسان، بدترین دشمن جس پر انگلی نہ رکھ سکے، اگر ان کی دعوت کو بھی کسی نے رد کر دیا، آنکھیں بند کر لی، تصدیق بالحسنہ کی بجائے تکذیب بالحسنہ کا ارتکاب کیا، وہ اشقا ہے، اور وہ اشقا ہے جو جھونکا جائے گا اس آگ کے اس درجے میں جس کو تلظیٰ سے کلابل کیا گیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا
یہ سارا جو ہے الذی کذب وتولی، وہ کہ جس نے جھٹلایا اور پیٹھ موڑ لی، یہ سب کے سب جو ہے ان کے اندر شامل ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہ در حقیقت تعرف الاشیاء باجدادھا کے اصول کے تحت یہ مضمون یہاں آ گیا ہے۔ اصل مضمون مقام صدیقیت، سورۃ واللیل، سورۃ ابی بکر، جو امام راضی نے کہا بڑا خوبصورت جملہ ہے اور میں اس سے 100% متفق ہوں۔ یہ سورہ صدیقیت ہے۔ یہ جب میں مضمون لکھنا میں نے شروع کیا تھا، مکمل نہیں ہو سکا، مرتبہ صدیقیت ہی اس کا عنوان تھا، جس میں پھر یہ 4 سورہ نور و ظلمت کے حوالے سے میں مقام صدیقیت کے لوازم ثلاثہ یا عناصر ثلاثہ، وہ جو اقبال کا شعر ہے، قہاریو، جباریو، سلطانیو، جبروت، الفاظ کچھ مختلف ہوں گے، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ تو 3 عناصر جو ہیں، اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنی، تو مقام صدیقیت تک رسائی ہوتی ہے، اور جو تینوں سے محروم ہے وہ گویا کہ اس کی بالکل ضد اشقا ہے۔ الذی کذب وتولی، اب وہ اصل مضمون کی طرف، وسیجنبها الاتقی، اور ان قریب اس سے بچا لیا جائے گا وہ کہ جو سب سے بڑا متقی ہے، یہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتقا، اس امت کے اتقا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تمام انسانوں میں، صرف اس امت میں نہیں، تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے افضل انسان ہے وہ ابو بکر ہے، اتقا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اصل شے وہی مال ہے جس نے مال جمع کیا اور وہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن گیا، جب وہ جہنم میں گرایا جائے گا یا قبر میں نیچے اتارا جائے گا اس کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ راستہ، الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ کہ جو اپنا مال دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، لگا رہا ہے، لٹا رہا ہے، یتزکا، تزکیہ حاصل کرنے کے لیے۔ قد افلح من تزکا، سورۃ الاعلیٰ سے بات چلی ہے، قد افلح من زکاہا، اور اس کی اصل جو سب سے بڑی عبادت ہے زکوٰۃ، وہ در حقیقت انفاق مال، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ 40,000 درہم کا سرمایہ تھا جب ایمان لائے ہیں، جو مکی دور کے جو 12 برس ہیں اس میں سمٹ کر اتنا سا رہ گیا تھا کہ ایک پوٹلی میں باندھ کر وہ سرمایہ جب وہ حضور کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، سفر ہجرت پر، وہ بھی ساتھ لے گئے، گھر والوں کے لیے ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ بیٹیاں تھیں، حضرت عائشہ، حضرت اسماء، والد نابینا ابو قحافہ، ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک، ہجرت کے بعد ایمان لائے، اہلیہ اپنی، ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ ابو بکر کی زندگی میں یہ مرحلہ 2 مرتبہ آیا، ہجرت کے وقت سب کچھ لے گئے، اور پھر غزوہ تبوک کے وقت جھاڑو پھیر کر گھر میں سے کوئی شے نہیں رکھی۔ ہر چیز کی ضرورت ہوتی، سوئی بھی چاہیے جنگ کے لیے ساتھ سوئی بھی درکار ہے، وہاں جو شے لے آئے ہیں کچھ نہیں چھوڑا۔ اور یہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ مکی دور، 1 مرتبہ وہ مدنی دور۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، لٹا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے حصول تزکیہ کے لیے، تو یہی ہے اتقا۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى، یہ ذو معنیین ہے جملہ، اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک ترجمہ جو جمہور کا ہے سب حضرات کا، وہ تو یہ ہے کہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانا ہو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا، میں جوابی آپ پر احسان کر رہا ہوں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس سے بہت اونچی بات یہ ہے کہ کوئی احسان نہ ہو اور آپ خرچ کر رہے ہو۔ جیسے کہ حضرت بلال کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابو بکر پر، حضرت ابو فقیہ کا کوئی احسان تو نہیں تھا ابو بکر پر، حضرت زنیرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی احسان نہیں تھا ابو بکر پر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے اس پر کسی کا کوئی احسان و انعام کہ جس کا بدلہ دینا مقصود ہو۔ یہ تو ہے جمہور کا ترجمہ۔ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بات نکالی ہے، بات بڑی لطیف ہے، عمدہ ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ذو معنیین مانیں گے اس جملے کو، دونوں معنی مراد ہیں۔ اور یہ فصاحت و بلاغت کا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جس کے دونوں جو پہلو ہیں، جن کا احتمال ہے دونوں صحیح ہوں، اس کی کسی پر عنایت کسی بدلے کی خاطر نہیں ہے۔ یعنی کوئی احسان وہ کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے بھی کوئی بدلے میں ملے، خالصۃ لوجہ اللہ، جو سورہ دہر میں آیا تھا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تم سے تو ہمیں کوئی شکریہ بھی نہیں چاہیے، نہ کوئی ہمیں یہ چاہیے کہ تم ہمارا احسان مانو، جزا تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری جزا اللہ پر، ہم اللہ سے لیں گے جو لیں گے۔ یہ ہے، یہ بھی گویا کہ، اور یہی سورہ مدثر میں جو آیہ فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس کا بھی بعض لوگوں نے مفہوم یہ لیا ہے، اگرچہ میرے نزدیک دوسرا مفہوم زیادہ راجح ہے، لیکن یہ کہ آپ احسان نہ کریں کسی پر کہ بدلے میں اور زیادہ اس سے لیں، یہ ایک بڑی یعنی دنات تباہ کی بات ہے۔ بعض چیزیں وہاں مذکور ہیں، یہ وہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اب یہ چیزیں بھی جو ہے حضور کے مقام سے تو بہت ہی ہمیں فرو معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ ابتدائی دور کی وحی ہے، بالکل آغاز میں اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے، ناپاکی اور نجاست کی ہر کیفیت سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے مفہوم جو لیا گیا ہے کہ احسان کسی پر اس لیے نہ کیجیے کہ کوئی بدلہ اس سے لینا ہو اور اس سے اپنے لیے کثرت جو ہے وہ اور درکار ہو، معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں، لیکن یہ کہ ایک امکان وہاں بھی لیا گیا ہے، تو مولانا اصلاحی صاحب نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے۔ بہرحال الفاظ جو ہے محتمل ہے معنیین کے، ذو معنیین، دو معنوں موجود ہیں، لیکن بہرحال میں ترجیح دے رہا ہوں اسی کو جو جمہور کی ہے کہ کوئی احسان نہیں ہے ان پر کسی کا جس کا بدلہ چکانا ہو۔ البتہ جو دلیل دی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی احسان ہو اور اس کے کوئی انسان کرتا ہے تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات نہیں، حالانکہ میرے نزدیک وہ بھی بات اچھی ہے، یہ بھی شکر ہے کہ آپ نے احسان کا بدلہ احسان سے دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ کوئی بری بات اور گھٹیا بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس سے بلند تر درجہ یہ ہے کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہ ہو اور آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہوں، تو یہ بلند تر درجہ ہے، یہ مقام ہے کہ جو حضرت ابوبکر کی مقام اور مرتبے سے زیادہ مناسبت رکھنے والا ہے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے اس کے کہ اسے تو چاہیے اپنے بلند و بالا پروردگار کا چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، مراد کیا ہے اس کی رضا، اگر آپ کسی سے راضی ہوتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر عنایت اور اس کے لیے ابتہاج کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اگر کسی سے انقباض ہے تو آپ اپنا چہرہ اس کی طرف سے، اگر کہیں ٹاکرا ہو بھی جائے جیسے کبھی بے نظیر اور جتوئی صاحب کا ہو جاتا ہے تو ایک کا رخ ادھر وہ ایک کا ادھر، بہرحال وہ ہوائی جہاز میں ساتھ ہیں لیکن یہ کہ وہ they don't see eye to eye with each other، لیکن یہ کہ جس سے خوشی ہو اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، تو یہ استعارہ ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہاں پر بھی مولانا مودودی نے کوٹ کیا ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ والد ابو قحافہ نے حضرت ابوبکر کو ملامت کے انداز میں کہا، ابو بکر میں سنتا ہوں تم بڑے کمزور اور نحیف قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو ذرا توانا قوی غلاموں کو آزاد کرو تاکہ وہ دست و بازو بنے۔ یہ عرب کی روایت ہے، ان کی ٹرائبل روایات میں سے، جس غلام کو آزاد کر دیا جاتا تھا تو وہ بھی آزاد کرنے والوں کا ممنون احسان رہتا تھا ساری عمر، وہ پھر موالی کہلاتے تھے ان کے، ہیں تو آزاد لیکن بالکل آزادوں کے برابر تو پھر بھی نہیں ہوئے نا، داغ لگا ہوا ہے غلامی کا، تو وہ ان کے گویا کے تابع شمار ہوتے تھے جنہوں نے انہیں آزاد کیا۔ تو ابو بکر اگر اپنی رقم انویسٹ کرنی ہے تو توانا اور مضبوط طاقتور غلاموں پر اپنی رقم لگاؤ تاکہ وہ تمہارے دست و بازو بنے، مددگار بنے، قبائلی زندگی میں ان بازوؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس کی روایت ہے حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضرت عامر تو تابعی ہیں جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ زبیر جو ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر کے داماد ہیں، حضرت اسماء کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہما، تو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے بیٹے عامر، ان سے روایت ہے کہ جب ابو قحافہ نے یہ بات کہی کہ ابو بکر تم یہ ان کمزور اور بڑے نحیف قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو، تم نے ذرا قوی اور توانا لوگوں پر رقم لگائی ہوتی، تو جواب میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اے ابا، اب یہ دیکھیے یہاں پر ابا ہم تو کہتے ہیں نا یہ کہ ابا عربی زبان میں جیسے یا ابتا یہ ہا آ جاتا ہے محبت کے انداز میں، یہ کسی کو جو ہے خطاب کرنا کہ ابا جان انما ارید ما عند اللہ، مجھے تو وہ چیز مطلوب ہے جو اللہ کے پاس ہے، مجھے یہاں دنیا کا کوئی اجر و ثواب کہ کوئی میرا دست و بازو بنے، کوئی میرا مددگار بنے، یہ میرے پیش نظر ہے ہی نہیں، یہ میرا مطلوب مقصود ہی نہیں۔ اے ابا انما ارید ما عند اللہ، میرا ارادہ میں چاہتا ہوں وہ شے جو اللہ کے پاس ہے۔
اب آخری بات نوٹ کیجئے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یہاں بھی ذو معنی یہ ہے کلام، کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ راضی ہو جائے گا، یہ بھی صحیح، اور وہ راضی ہو جائے گا، ابو بکر بھی راضی ہو جائے گا، یہ بھی صحیح۔ یہ تو وہی مضمون ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ تو باہمی رضامندی ہے ایک دوسرے کی، بندے اور رب کے مابین رضائے باہمی کا معاملہ ہے، اور یہ انسان کی روحانی ترقی کا بلند ترین مقام ہے۔ نوٹ کیجئے سورۃ الفجر کی جو یا آخری آیات میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور ایک بات آخری عرض کرتا ہوں، یہ مقام صدیقیت کے لیے یہ آیت ہے، اسی لیے میرے نزدیک اگرچہ یہاں پہ ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن زیادہ راجح ترجمہ یہ ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے گا، اللہ اتنا دے گا کہ راضی کر دے گا ابو بکر کو۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس مناسبت سے اگلی صورت ہے سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بقول امام راضی، وہاں آیت کیا آئی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب اے محمد آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں ترضا ہے، یہ صیغہ ہے مخاطب کا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں صیغہ یرضا ہے غائب کا، بس فرق یہی ہے مقام صدیقیت میں اور مقام نبوت میں، نبی براہ راست مخاطب ہوتا ہے، وہی آتی ہے، اور صدیق براہ راست مخاطب نہیں ہے، وہ بواسطہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وسیلے اور ذریعے سے ان سے خطاب ہو رہا ہے، ان کے واسطے سے ہو رہا ہے، اس لیے وہاں غائب کا صیغہ ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ مقام صدیقیت کی نمائندگی ہے۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد آپ کو آپ کا رب اتنا کچھ دے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یہ مقام نبوت ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔